اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندہ مثال ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے، اپنا کلام ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، الا اللہ. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے جو جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں، تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتہائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنوں انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی چیز کسی مقصد، اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچو نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے، اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے. اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا. بھئی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے. ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے. جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی. انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی. ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر. ہاں، روحیں مدہوش ہو گئیں اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، اپنی خوشی نہ خوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے. بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے. ہاں، مجبور ہوں میں، اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں. ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں. ہاں، تو متاع جہاں یہ محبت کی نشانی ہے، متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. ہاں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ اور آپ ہی سب کچھ. ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں. اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا.
اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے, دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے, وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے, ایک حال میں رہتے تھے وہ. ہاں, اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا, وہ ایک حال میں رہتے تھے, اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے. ہاں, کوئی تو اللہ کا حکم آئے, میری جان استعمال ہو جائے. ہاں, کسی طریقے سے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں آنا, میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے, اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں, کیونکہ دیکھو نا, اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے, ہر وقت چمکتا رہے سورج, اور رات ہی نہ ہو, تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ہاں, صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں, مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں, تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے, یا رسول اللہ, اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا, دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, آپ نے کیا فرمایا, تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بولو تم لوگ, ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا, سن لیا ہم نے, سمعنا, اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک, یا اللہ معاف کرنا, اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا, اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے. تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں, ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے, ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. ہاں, اللہ تو اللہ ہیں. ہاں, صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو, بہرحال اللہ تو اللہ ہیں. ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا, یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے, کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے. ہاں, کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا, چلو یہ مانگو میرے سے. ہاں, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرین. ہاں, اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تم مان گئے, میری منشا پر آ گئے, جو میری منشا تھی اس پر آ گئے, باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا, تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے, اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے, اب مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے, نہ جان دینا مقصود, نہ جان بچانا مقصود, اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو, جس دن یہ ذہن بن گیا, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ مزاج بنانا ہے. کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں, اب معاشرہ بھی تو ہے, معاشرہ کہتا ہے کچھ اور. ہاں, تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے
کہ یہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افک قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو. بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں. اور سنو فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيم. ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ کون سی داستانیں، کون سی کہانی بیان کر رہے ہو؟ ہاں یہ کہانیاں ہیں. قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں، ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا، ہیں سود اللہ سے جنگ ہے، کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افکن قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ. 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا. نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو، قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے، تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر، نہیں کہتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ کلچر یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے، اکانومی. کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل؟ کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان؟ کیوں نہیں مانتا تھا؟ یہ کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا؟ امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر 360 بت ہیں، اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے، آ کر اپنی خرچے کرتا ہے، ہماری بکریاں خریدتا ہے، ہمارے کپڑے خریدتا ہے، ہمارا مال خریدتا ہے. بھئی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا. افکن قدیم، کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کیا، یہ کو ماننے والی بات ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کو پڑھ لو، تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست پالیں گے. اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی. یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا، وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا. ہلکا سا ہوا چلتی ہے. میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا، نیا تبلیغ کے کام میں لگا، تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، یار ہیں. بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں. بڑا عجیب واقعہ ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر، کیا کہتے ہیں، اجتماع میں جا کے بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے. اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا، تو لوگ کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر، ٹھیک ہے ہاں. تو اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے. اب میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا، مجھے سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں. کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے. اب میرے سامنے وہ جو جنید غنی میرا جو دوست تھے، وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا، اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں کیا کرتا ہوں. اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ، پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ.
اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں. اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے, ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہی تو ہے جس نے دل پاکستان گایا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا واہ, میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی, اس سے دوستی کر لو. اللہ کی شان. تو عزیز دوستو, یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں, جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں, اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی. اللہ چاہ کیا رہے ہیں, اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے, اور نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی. ہاں, اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے. ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے. ٹھیک ہے, میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا, یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں. میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا, یہ میرے لیے بنا ہے. اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا. ایسا ہی ہے, کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا, جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے. گھر کو چھوڑ دیجئے آپ, گھر ویران ہو جائے گا, بے قیمت ہو جائے گا. جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی, لوہے کے بھاؤ بکے گی. جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو کائنات بنی انسان کے لیے, یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے. یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں. انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل. اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا, مرغی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے, بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے, گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے, اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے, کچھ نہیں پتا. اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے, بس. یہی حال کافر کا بھی ہے. کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے, جتنے پہ وہ زندہ رہے. اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا, نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے. اللہ کی قسم سچی بات ہے. بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی, یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی. 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے. ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے, ہماری چھٹی ہے. یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں. یہاں زندگی بنتی نہیں ہے, بنائی جاتی ہے. اللہ بناتے ہیں زندگی, جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں. یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ یہ کائنات, یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں. دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن چیزوں کی ضرورت ہے. پیسہ ہو, مال ہو, گھر ہوں, لوگ ہوں, چیزیں ہوں, اور انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں. انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ. جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے. یا اللہ, تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا, جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں, جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں, جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں, اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں امی ہے بس یہ سب کچھ کھیل کود ہے. یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو, ہاں, وزینۃ وتفاخر. اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو, ہاں, پھر لوگوں کو دکھاتے ہو, اپنی زینت دکھاتے ہو. ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو, میرا گھر دیکھو. اور
جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے۔ یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر، ہاں بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز۔ بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے ہاں تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے، میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بزنس دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو، میرے بیٹے دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں، تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے، ہاں ابھی دیکھنا، ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے، ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے، زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی۔ یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے۔ تو اب میں کیا کروں یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے، ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے، تو پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات، اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا، یہ بات تو میں نے سنی، اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا، اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، اوہو اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے، معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں، معاشرہ کچھ کہتا ہے، سنت کچھ کہتی ہے۔ یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستوں۔ یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہاں یہ مالک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق، جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے، نبی کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے۔ دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا، قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے۔ ہاں بس کرنا کیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے، جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو۔ ہاں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقتوں میں۔ مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا،
اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا, جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا, پہنتا تھا, نہاتا تھا, دھوتا تھا, خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا, ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتے تھے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں, ان سے جڑے رہنا جنید, باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ سے ہوگا, اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے, دل نہیں مانتا, یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے, دل سمجھ تو آتی ہے بات, دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائمنڈ پہنچا, پہلا سبق سیکھا, پہلا سبق سنا, اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ میں کس جگہ آ گیا, مجھے نکالو یہاں سے, مجھے ادھر سے نکالو. پہلا سبق رائمنڈ پہنچتے جو سنا. ہاں محنت سے مال نہیں ملتا, مال سے چیزیں نہیں ملتی, چیزوں میں راحت نہیں, راحت اللہ کے حکموں میں ہے. پہلا سبق جو رائمنڈ میں سنا, اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, آسمانی باتیں, آسمانی باتیں. یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی ادھر, میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں, بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائمنڈ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب. دماغ نے فوراً انکار کر دیا, نہیں نہیں یہ کیا بات ہے یار, محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی, اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا؟ ہاں او ہو یہ تو اتنا بولنا پڑے گا, اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح, جیسے اللہ 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 بولتے ہیں ویسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست, میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا, اب وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا, تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ, تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا جذکر کر رہا ہے, یا اللہم صلی اللہ محمد, سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے, استغفر اللہ العظیم, سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا, اب وہ اس کا ذکر یہ چل رہا, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. دنیا میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار, یہی تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں, میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دل کہتا ہے نہیں, میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دل کہتا ہے نہیں. مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہاں لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں, اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات ہے. حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ, اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ. یہ اللہ سے کرتے ہیں, جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے, لیکن جنید صاحب بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے. اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو. ہاں ٹھیک ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار, آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے, بے ایمانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے, بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایسے ہو جائے گفتگو, ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے, اللہ کے بعد نہ لگے. ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے, اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں, کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں. ہمارے یقین کمزور ہیں, ہمارے یقین کمزور ہیں. جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا, جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا, اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی.
مانگو اب دعا, اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت, آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں, یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی, اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے, میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں تو اتنا قریب ہوں, اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, گھبراؤ نہیں, تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا, گھبراؤ نہیں, جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون, کہاں جا رہے ہو, فکر نہیں کرو, اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, گھبراؤ مت, چلتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی. ابو بکر گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں, گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے, اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے, اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے, یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس, جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر, اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے, بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی, وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی, وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی, گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر, مجھے یقین آ جائے اس بات پر, اس کی محنت ہے یہ دعوت, اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے, سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے, دینا تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ. ہاں جی شفیق بھائی, وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے, کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے. تم نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں. ابے پوچھ لیا کر یار خدا کے واسطے. ہاں اب اس کے برعکس لے لو. ہاں گارڈ نے آگے کہا سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے, کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار, تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار, یہ انسانی فطرت ہے, ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا, یہ ہم سب ایسے ہیں. لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں, اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں. بیچارہ کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی میری بات ذہن میں آتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. یہ ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں, یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا, ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یار میرا دل کر رہا ہے, یار میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے, بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں, سب ایسے ہیں. کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں, کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا, ہر انسان کو خلوت چاہیے, ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے. ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں, یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی.
دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی، انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں؟ اور ہم نہیں دیکھتے، ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں، اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں، ام سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر، ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں، دوسروں کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے بات سنیں، تھوڑی سی ان کی بھی سنیں، اپنا دل بہلائیں. نہیں کرتا ہوگا دل، ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ ہم نہیں دیتے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں، یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے، انہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا، دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو، میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی، جب کبھی گشت پہ نکلو، گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں، گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں، آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے، بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں، بڑی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں. اب دعوت دیکھو کیسی ہے، یہ کیسی دعوت چل رہی ہے، واہ سبحان اللہ کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے، ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں. تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے، ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا، پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے، غلطی تمہاری نہیں، غلطی تو میری تھی، اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے، اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر، نو وے، گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا، سیدھا رکھنا، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل. میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی، بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار، ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں؟ تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا، تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی اور تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے، گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا، میں کہتا ہوں سب سے با اخلاق، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، سب سے بڑا با اخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ با اخلاق میں ہوں، کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح. کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے، یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں، ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر، ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اماں عائشہ سے بھی کر لیا، کیسے تھے؟ فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے. ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے.
واہ واہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے اور میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتہ چلیں, کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا, بلکہ ہم تک پہنچا دیا. 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں, سب سے پہلا کام کرو بھائی, سب سے پہلا کام کرو, اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو. ہاں, 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں. 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں. واہ. ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں, ہاں, اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو, حاجی اپنے مہمانوں کو, اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. ہاں. چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے, بوتل نہیں اونڈیلنی, ہاں, چھینٹا مارنا ہے, ہاں, چھینٹا مار کے اٹھائے, اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. 4 باتیں. سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک وجہ ہے بس, بہت بڑی وجہ, اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. اس وجہ سے اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں, رزق کی تنگی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے, تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو, بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں, اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا, اگر تو نوکری سے گیا, تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا, رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں, کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے, ہر چیز پر سود دے رہے ہیں, بال سود میں اٹکا ہوا ہے, ایک چیز سود پر ہے, ایک چیز سود پر ہے. یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں, معاشرہ, اللہ, رسول, سب کی بنیاد پر بیوی, عورت مرد کو برداشت کر رہی, مرد بیوی کو برداشت کر رہا, بچے ہیں, بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں, اور وجوہات کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں, ساتھ چل رہے ہیں. اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے, میرے ساتھ ہی رہے, جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے, میرے ساتھ ہی رہے. چلو بھائی ابھی کام نہیں کر رہا, کر لے گا, 6 مہینے بعد مل جائے گی نوکری, چھوڑ کے نہ جائے مجھے. تو خاندان انٹیکٹ ہے. والد کی عمر بڑی ہو گئی, والدین کی عمر بڑی ہو گئی, اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا, میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا, میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے. اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا, وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں, ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی, یا رسول اللہ, جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی, آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں, کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا, ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی, آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے, تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوستو, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں.
باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا، ہاں، تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا، ہاں، جو باپ کی جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا. جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں. عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی. ہاں، ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے. اف یار، اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو، یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں، آج اس کو کہہ رہے ہو، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات. عجیب. ہاں، اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے. ہاں میرے دوستو، کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا. ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں، باپ کے سامنے نہیں بولنا. بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے. استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا. ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں، ہم سب پہ، ہم سب مردوں پر 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. سب سے پہلے باپ کا، پھر استاد کا، پھر سسر کا، پھر باپ کے دوستوں کا. یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ. ان 4 میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے. باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو، دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا، باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے، لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں، چھوٹا سا تھا، اس کو گود میں بٹھاتا تھا، میرا دوست تھا، آج میرا دوست چلا گیا، آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا. حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. بھئی اب ابا نہیں ہے تو چلو اب دوستوں کا میں کیا کروں، ان کے دوستوں کا. ہاں، کیسا عجیب دین ہے. لیکن میرے عزیز دوست، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں، تم بہت چھوٹے تھے اس وقت، تم سے پیار کرتے تھے، ملتے تھے، تمہیں ٹافیز دیتے تھے، کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے. آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا، کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے، اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے. اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے ہیں. ہاں، تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے. یہ قدریں زندہ ہیں، یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی. آپ یقین کرو، جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو، وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا. کیسی عجیب بات ہے. یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں. وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں. وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے، وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی، وہ اجتماعی بنیادیں ہیں. جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں، انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے. انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے، وہاں عدل ہوتا ہے. اس وجہ سے، اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل ہوتا ہے، اس معاشرے میں بد معاملگی نہیں ہوتی، وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتے. وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے. یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ. اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو. میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے. اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت، تب آ جانا. یہ ان کی سوچ ہے. مجھے یاد ہے، میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے. حضرت
ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا 3 کام کر لو. نمبر 1, جو بھی کاروبار کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اس کو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا, یہ پہلے لکھو. نمبر 1. نمبر 2, اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے, اس بات کا عزم کرو. نمبر 3, اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے. یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں. اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے. میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں, میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں. تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے, تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا, سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا. اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں اور خود چلاتے ہیں. کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو, کیا کیا کچھ بتاؤں. ایک دفعہ کیا ہوا, ہم لوگ نئے کام شروع کیا, کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا. ٹھیک ہے, اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے, پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا, شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. میرے پاس تو پیسے تھے نہیں, جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے. ٹھیک ہے, ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے, گانا وانا تو تھا نہیں زندگی میں. سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی, یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا. تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی, ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں, کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی, ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے, مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے, پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے. اور انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں. تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا. اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے, کچھ کرنے کوئی نہیں تھا. تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ہو جاتا ہے. ہاں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, ہاں, اور اللہ رب میرے سے جو ڈرے گا یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے, اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے سے ڈرے گا 4 انعامات دوں گا اس کو, 4 انعامات دوں گا. سب سے پہلا یہ ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا. یا اللہ, اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اللہ فرما رہے ہیں ہر مشکل سے نکالوں گا, یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہاں آ کے پھنس جاتا ہے آدمی, ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے. رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر, میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا, پہلے تو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر ادھر. یا اللہ پہلے بچہ دے دے, شادی بعد میں کروں گا. یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے, کھانا بعد میں کھاؤں گا. پہلے پیاس بجھا دے, پانی بعد میں پیوں گا. میں اللہ کو یہ کہتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا دارالاسباب ہے, پہلے کر پھر کر دیں گے, پہلے کر پھر کر دیں گے. ہم تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن دنیا دارالاسباب ہے, پہلے بات مان پھر کریں گے, بات مان پھر کریں گے. ہاں, ہم کہتے ہیں نہیں پہلے کر پھر کریں گے. یا اللہ دوائی بعد میں, پہلے صحت دے. ہاں,
یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں. 6 ارب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی، تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے. 6 ارب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ورا الورا ہے، غنی ہے، مستغنی ہم سب سے. ہاں اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی وانتم الفقراء. فقیر تو ہم ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹا لے، سارا نظام برباد ہو جائے، ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں. سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے کڑوڑ ہوتی رہی، نہیں تو ہاتھ ہی سو جائے میرا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا. میری کون سی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے 50 سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے؟ آپ سوچو، ہم سب سوچیں، بچوں آپ بھی سوچو، آپ کی کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اس میں اللہ کا امر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جاؤ کسی نابینا کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس میں اللہ کا امر ہے، آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے. آپ کسی بھائی کے پاس جو بول نہیں سکتے، تو وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یار نہیں، زبان نہیں بولتی، یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے، چھپا ہوا امر ہے جو بولتا ہے. ہاں آپ جاؤ جا کے کسی کو کہو کان سنتے ہیں، وہ کہے گا نہیں، یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے، یہ نہیں سنتے. اس میں اللہ کا امر ہے جو سنواتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے، یہ اللہ کا امر ہے. یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا. اسی طرح یہ گھر ہے، اس میں امن سکون اللہ کا امر ہے. یہ جب تک اللہ کا امر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے. جب اللہ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں، محبتیں ہوں، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. جیسے بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، ہاں، اور وہ صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، اور سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں، اور ان انصاری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا امر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے. قرآن میں کتنی یمنون علیک ان اسلموا، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. کیا بات ہے. یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں. ہاں کہ انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے ان پر احسان کیا ہے. ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا وہ دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں، دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کریں، ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کو بولیں یہ کسی زعم میں نہ رہیں. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے. ان سے کہو یہ کسی زعم میں نہ رہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لیے. تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے، دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے. جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے، بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے، چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں. یہ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ جو ہماری دعوت کے جو بڑوں میں سے تھے، امیر بھی رہے، یہ ان کا آخری بیان ہے. اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور مہاجرین کی جماعت، مہاجرین کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں. جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں، جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، جن کی اللہ تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فضل والے، یہ فضل والے ہیں. ہاں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟
وہ عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فخر فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں. آسمانی عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ. یہ 10 کو تو منہ پر کہہ دیا، یہ سب جنتی ہیں. کیا کیا بشارتیں مل رہی ہیں، ان سے فرما رہے ہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں 5 چیزیں تم میں نہ آئیں کبھی بھی. پہلی کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی شروع کر دیتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا. غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے. ان کو ان کی نیکیوں پر اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں پر ہم کو حیات طیبہ ملتی ہے، خوبصورت زندگی ملتی ہے، اجر اللہ قیامت کے لیے رکھتے ہیں. اور برائی جو ہو اس پر پکڑ آ جاتی ہے. کیوں پکڑ آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ دنیا سے جب لے جاتے ہیں تو اللہ کی منشا ہے کہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کے جاؤں، تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لوں، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی برائیاں لے کر میرے پاس آئے اور پھر آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کھچائی تھوڑی سی کر کے اس کو پاک صاف کر دیں تاکہ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے، معافی مانگے. تو آپ نے فرمایا جو قوم کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے، اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے، یعنی جس کے تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں، تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے، جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے. جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پہ بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک قطرہ آسمان سے نہ گرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہوں. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، وعدہ خلاف ہو جاتی ہے. میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کون سی کر رہے ہیں؟ جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت. ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں، سب کے سب. اور وہ کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کو توڑنا، جان بوجھ کے ریڈ لائٹ توڑنا. میرا حق نہیں ہے اس وقت جانے کا. ہم 40 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ریڈ لائٹ کے اوپر، ایک آدمی توڑ کے نکلتا ہے، ہم 40 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم نے، اور یہاں سے آنے والی گاڑیاں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ظالم نے، اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی، یہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس ملک کے قانون کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ توڑ کے نکل گیا. تو جس قوم میں